الرجيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. مادی دنیا کا یہ قانون ہے کہ دنیا کے اندر جب کبھی بھی بارش ہونی ہوتی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ٹھنڈی ہواؤں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. جب وہ ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں تو اس کے کچھ دیر کے بعد بادل آتے ہیں اور پھر اس کے بعد بارش برستی ہے. مادی دنیا کا یہ قانون ہمیں اپنی زندگی کے اندر بھی روحانی دنیا کے اندر بھی نظر آتا ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو اگر دیکھیں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بارش کی مانند ہے. اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں، مگر اس رحمت کی بارشوں کے لیے ٹھنڈی ہوائیں رجب کے مہینے سے چلنا شروع ہو جاتی ہیں. شعبان کا مہینہ آتا ہے تو شعبان کے مہینے میں رحمتوں کے بادل سایہ فگن ہو جاتے ہیں اور بالآخر رمضان المبارک کے آتے ہی رحمتوں کی برکات شروع ہو جاتی ہے، بارشیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ اتنا بابرکت مہینہ کہ اللہ رب العزت نے اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے بات یوں ارشاد فرمائی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم جیسی عظیم الشان نعمت کو اتارا. گویا قرآن کریم جو ضروری دنیا کے لیے سب سے زیادہ اہم ترین چیز تھی، دنیا کے تمام مسائل کا حل جس کے اندر تھا، پوری انسانیت کی رہنمائی جس کے لیے ملنی تھی، اس کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ چنا. ہم اور آپ اپنی زندگی میں غور کریں، چھوٹا سا گھر کا فنکشن ہوتا ہے، بیٹے کی شادی ہے، بھائی کی، بہن کی شادی ہے، اس کے لیے تاریخیں کتنے پہلے سے ہم بک کرتے ہیں، سوچتے ہیں، پلان کرتے ہیں، جی فلاں مہینے میں ہونا چاہیے، فلاں مہینے میں نہیں ہونا چاہیے، اس مہینے میں فلاں دن ہونا چاہیے اور فلاں دن نہیں ہونا چاہیے، اس مہینے میں ہونے کے یہ فوائد ہیں اور اس مہینے میں کرنے کے یہ نقصانات ہیں. اس چیز پر ہم بہت زیادہ غور و فکر کرتے ہیں، بڑی سوچ سمجھ کے مہینے کو سلیکٹ کرتے ہیں. تو کوئی بھی چیز جو ہم لوگوں کے لیے اہم ہوتی ہے، ہم اس کے لیے مہینے کو بہت غور و فکر کر کے سلیکٹ کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس
انسانیت کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا ہدایت، جب اس کے لیے کوئی کتاب بھیجنی تھی تو مہینے کا انتخاب فرمایا، تو دیگر تمام مہینوں کے اندر رمضان المبارک کا انتخاب فرمایا۔ تو رمضان المبارک دیگر تمام مہینوں کا سردار ہے، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے رحمتوں اور برکتوں کے ظہور کا مہینہ۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ ہمیں بات بار بار سمجھاتی ہیں کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کا سال میں ایک بار آ جانا، یہ عام انسانوں کے لیے، ہم اور آپ جیسے گناہ گاروں کے لیے اللہ کی جانب سے وہ رحمت ہے کہ جس کے ذریعے سے آنے والے اگلے سال کے اندر اپنی اصلاح، اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھنے کا اللہ کی جانب سے موقع ہے۔ اس مہینے میں محنت کریں گے، اللہ رب العزت اگلے آنے والے پورے سال میں اس کے ثمرات نصیب فرمائیں گے۔ ہمارے بڑوں کی زندگی میں رمضان المبارک کی اہمیت کیا تھی؟ حدیث مبارکہ سے ایک بات سمجھ آتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کے پاس دو افراد آئے، دونوں نے آ کر ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کلمہ پڑھایا، دونوں نے اسلام قبول فرما لیا، دونوں کا اسلام قبول کر لیا۔ ایک ساتھی جو تھے ایک مرتبہ جہاد میں لڑے اور لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ جو دوسرے ساتھی تھے، صحابی تھے، وہ اس جہاد میں شہید نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک سال اور گزارا۔ ایک سال گزارنے کے بعد ایک طبعی موت عام جیسے آتی ہے ویسے آئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ کسی اور نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جو شہید ہوا تھا اور دوسرا وہ شخص جو شہید نہیں ہوا تھا، یہ شہید نہ ہونے والا شخص درجے میں اس پہلے والے شخص سے آگے پہنچ گیا۔ حیران ہوا کہ شہید کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، پھر یہ کیسے ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، شہید سے زیادہ درجہ یہ فلاں شخص پا گیا، یہ سمجھ نہیں آیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی وجہ کیا ارشاد فرمائی؟ فرمایا، کیا تم نے دیکھا نہیں، اس نے ایک سال زندگی اور گزاری، گویا اس کو ایک رمضان اور مل گیا۔ اس رمضان کے ملنے کی وجہ سے، ایک رمضان زائد ملنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو شہید سے بھی اوپر کا درجہ عطا فرما دیا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بڑوں میں اگر دو افراد کے درمیان تقابل کرنا ہوتا تھا کہ کون اللہ کا زیادہ بڑا ولی ہے، کس کو اللہ کا زیادہ قرب حاصل ہے، تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ کس کی زندگی میں زیادہ رمضان المبارک آئے۔ جس کی زندگی میں زیادہ رمضان آئے، یقیناً وہ اللہ رب العزت کے ہاں عبادت میں اس کا درجہ زیادہ اونچا ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک موقع ہے جو ہمیں عطا ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال رمضان المبارک کے اندر دنیا میں تھے، آج دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اس سال رمضان المبارک کا مہینہ پا سکیں گے، اگلے سال ان کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ تو لہٰذا رمضان المبارک کے اس وقت کی قدر کرنی چاہیے، اور قدر یہ ہے کہ اس رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کا استقبال کیا جائے۔ گزشتہ مجلس میں بات ذکر کی تھی کہ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کے لیے سب سے پہلا کام کرنے کا یہ کہ انسان فی الفور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر لے، گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ کے دربار میں توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ یہ سب سے پہلا کام ہے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کا۔ اور دوسرا کام کہ اپنے آپ کو عبادات کے اندر ابھی سے لگا دے، تاکہ انسان کا جسم عبادات کا عادی بن جائے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم عام دنوں کے اندر تو اللہ کی عبادت زیادہ کرتے نہیں، لہٰذا ہمارا جسم زیادہ عبادت کرنے کا اللہ کی عادی نہیں ہوتا۔ چنانچہ رمضان المبارک شروع ہوتا ہے اور ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اب 5 پارے تلاوت کریں گے، اتنے نفل پڑھیں گے، اتنی تسبیحات پڑھیں گے، اتنا ذکر کریں گے، مگر وہ ساری ہمت ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے کہ 5 پارے پہلے کبھی پڑھے نہیں، جسم اس عبادت کا عادی نہیں تھا، لہٰذا 1 پارہ پڑھتے ہیں، 1.5 پارہ پڑھتے ہیں، تھک جاتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے 2-4 دن کے بعد
ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد سوچتے ہیں جی شاید ہم تو عبادت نہ کر سکیں اللہ کی۔ تو طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے آہستہ آہستہ عبادات کی مقدار کو بڑھا دیا جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت اگر آدھا پارہ کرتے تھے تو آپ اس کو پون پارہ کر لیں، چند دن کے بعد ایک پارہ کر لیں، پھر چند دن کے بعد سوا پارہ کر لیں، آہستہ آہستہ اس کی تعداد کو بڑھاتے جائیں۔ ذکر پہلے اگر تھوڑی دیر کرتے تھے اس میں کچھ وقت اضافہ کر لیں، دعائیں پہلے کم مانگتے تھے اس میں کچھ اضافہ کر لیں، ہر عبادت کے اندر کچھ نہ کچھ اضافہ کر لیں۔ نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور انسان پہلے دن روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد اس کا دماغی کام نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ اتنی دیر بھوکا رہنے کی عادت جو نہ تھی۔ چنانچہ شروع کے 10 دن 8 دن تو لگ جاتے ہیں اپنے آپ کو رمضان کے اندر ایڈجسٹ کرنے کے اندر، اپنے جسم کو روزے کا عادی بنانے میں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت کے ساتھ شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا گویا نبی علیہ السلام نے پورا شعبان روزہ رکھا۔ کیوں رکھتے تھے یہ روزے؟ فرماتی ہیں استعدادا لرمضان، رمضان المبارک کی تیاری کرنے کے لیے رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی استطاعت کے مطابق حسب استطاعت شعبان کے مہینے میں روزے رکھیں۔ تو یہ رمضان المبارک کی تیاری ہے۔ پھر یہ جب رمضان المبارک آ جائے تو علماء نے لکھا کہ اس رمضان میں کچھ عبادات ہیں جو بہت عظیم الشان ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک کو یہ درجہ عطا فرمایا۔ ان میں سے سب سے پہلی عبادت روزے کا رکھنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر روزوں کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پہ روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ اور اس روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی بھری زندگی گزار سکو، گناہوں سے بچنے والی زندگی گزار سکو۔ جس نفس کو یہ عادت ہو جائے کہ اس نے حلال چیزوں کو بھی استعمال نہیں کرنا اللہ کے حکم سے، اس نفس کو حرام چیزوں سے بچنے کی خود بخود عادت ہو جائے گی، اگر صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے روزے کو رکھا جائے۔ روزے کو رکھنے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے روزہ رکھا جائے تو روزہ انسان کو اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری پہ لگا دیا کرتا ہے۔ اور یہ اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عبادت کو بہت بڑا درجہ عطا فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت نے جنت کے ایک دروازے کا نام باب ریان رکھا، یہاں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ جو روزے دار ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل انٹری ہے، جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ جب شادی ہال کے اندر تقریب ہوتی ہے شادی بیاہ کی، تو عام لوگوں کے داخل ہونے کا ایک راستہ، دلہا اور دلہن کے داخل ہونے کا الگ راستہ، کہتے ہیں جی یہ وی آئی پی انٹری ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار کی بھی یہ وی آئی پی انٹری ہے کہ میرے بندوں چونکہ تم میری خاطر دنیا میں بھوکے پیاسے رہے، میری خاطر تم نے روزہ رکھا، کل قیامت کے دن میں تم نے دنیا کے سامنے ایسی عزت عطا فرماؤں گا کہ تمہیں وی آئی پی انٹری مل رہی ہوگی، باب ریان سے اندر داخل ہو جاؤ جنت میں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، یہ جو روزے دار ہے اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ فرحت عند الافطار، ایک خوشی تو اس کو حاصل ہوتی ہے جس وقت پر وہ افطار کرتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے آج کا روزہ مکمل ہو گیا۔ ایک انسان کو روزہ مکمل کر کے افطار کرتے ہوئے فطرتی خوشی ہوتی ہے، فطری خوشی ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ایک خوشی تو اس کو حاصل ہوتی ہے جب روزہ اس کا مکمل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ افطار کرتے وقت یہ دعا یہ الفاظ کہا کرتے تھے ذہبت الظما وابتلت العروق وثبتت الاجر انشاءاللہ، پیاس بجھ گئی اور رگیں جو تھیں وہ تر ہو گئیں، جو مشقت تھی وہ مشقت تو ختم ہو گئی، وثبتت الاجر انشاءاللہ، البتہ اس کا جو اجر ہے انشاءاللہ باقی رہے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اجر تو اس کو ملتا ہے، ایک خوشی تو اس کو ملتی ہے کہ جب وہ افطار کرتا ہے،
فرمایا وفرحۃ عند لقاء الرحمن، اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ملے گی جب وہ رب رحمان سے کل قیامت کے دن ملاقات کرے گا۔ تو کل قیامت کے دن اللہ سے ملاقات پر روزے دار کو بہت زیادہ خوشی ملے گی۔ وہ کیا خوشی ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک اور حدیث مبارکہ میں سمجھایا۔ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ بندے نے میری خاطر رکھا، روزہ میرے لیے ہے، اس لیے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ وہ عبادت ہے جس کا پروردگار اور بندے کے علاوہ کسی تیسرے کو معلوم نہیں ہوتا۔ اگر بندہ اس میں ڈنڈی مارنا چاہے، کچھ کھا پی لینا چاہے، تو کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ کتنے لوگ دنیا کے اندر روزے نہیں رکھتے، کوئی پہچاننے والا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس کا اظہار نہ کریں۔ تو یہ جو روزے کے رکھنے کی عبادت ہے، یہ فقط اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی، یہ جو میرے بندے نے روزہ رکھا اس کا علم فقط مجھے تھا، یہ روزہ صرف میرے لیے تھا، وَأَنَا أَجْزَىٰ بِهِ، لہٰذا عام دستور تو یہ ہے کہ عبادت کرے گا، فرشتے کو ریٹ بتایا ہوا ہے، یہ عبادت کر لے تو اتنی نیکیاں لکھ دینا، یہ عبادت کر لے تو اتنی نیکیاں لکھ دینا، یہ عبادت کر لے تو اتنی نیکیاں لکھ دینا۔ مگر فرمایا جب معاملہ روزے کا آیا تو روزہ چونکہ پوشیدہ عبادت میرے بندے کے سوا، میرے اور میرے بندے کے سوا کسی کو اس عبادت کا نہیں پتا، لہٰذا اس پہ اجر بھی میں وہ دوں گا کہ جو اجر میں پروردگار چاہوں گا، وَأَنَا أَجْزَىٰ بِهِ، اس کا بدلہ بھی میں پروردگار خود دوں گا۔ دنیا میں ہم مختلف لوگوں سے کام کراتے ہیں تو کام کرانے کے دو طریقے ہوا کرتے ہیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے عام آدمی کا کہ وہ پلمبر ہے، الیکٹریشین ہے، اس کو بلاتا ہے گھر پہ اور بلا کے بتاتا ہے بھائی یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، آپ بتائیے کیا مزدوری لیں گے، کیا خرچہ آئے گا اس کے اوپر۔ وہ اپنا حساب کتاب کر کے بتاتا ہے جی اتنے کا خرچہ آئے گا، اتنی مزدوری آئے گی، کل یہ رقم بن جاتی ہے۔ تو یہ عام لوگوں کے کام کروانے کا طریقہ۔ اور جو مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سخی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ وہ کاریگر کو بلا لیتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں بھائی یہ کام ہے، بس یہ آپ نے کرنا ہے۔ نہ یہ اس سے اجرت پوچھتے ہیں، نہ وہ ان کو اجرت بتاتا ہے۔ جب کام پورا کر دیتا ہے تو جو اس کی اجرت عام طور پہ بننی تھی اس سے کئی گنا زیادہ پیسے مل جاتے ہیں۔ اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جی یہ جو مالک ہے میرا، یہ مجھے اتنے پیسے دے گا کہ مجھے خوش کر کے چھوڑ دے گا، لہٰذا وہ آگے سے کوئی سوال ہی نہیں کرتا، وہ اجرت کی کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ بعین یہی بات ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب روزے کا بدلہ میں پروردگار عالم نے دینا ہے، لہٰذا میں اپنے بندے کو اتنا اجر دوں گا، اتنا اجر دوں گا کہ اپنے بندے کو خوش کر کے رہوں گا۔ یہی بات ہے وَفَرْحَةٌ عِندَ لِقَاءِ الرَّحْمَٰنِ، رب رحمان کے ہاں جب اس بندے کی ملاقات ہوگی تو یہ بندہ اللہ رب العزت سے ملاقات کر کے خوش ہو جائے گا۔ اور اسی حدیث مبارکہ کا ایک اور معنی بھی ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی، وانا اجزا بہ، اس روزے کا بدلہ میں پروردگار خود ہوں۔ لہٰذا نیکیوں سے کام نہیں چلے گا، ثواب کی کوانٹٹی سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کے بدلے پروردگار کی محبت تمہیں حاصل ہو جائے گی، پروردگار کی لقاء تمہیں حاصل ہو جائے گی، اللہ کی دوستی تمہیں حاصل ہو جائے گی، اللہ رب العزت کا دیدار کل قیامت کے دن نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ روزہ بڑی عظیم الشان اللہ رب العزت کی جانب سے عبادت ہے۔ تو پہلی عبادت تو اللہ کی جانب سے روزے کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کو اہتمام کے ساتھ رکھیں۔ بہت سارے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن روزہ رکھنے کا اہتمام زندگی کے اندر نہیں ہوتا۔ اہتمام یہ ہے کہ افطار کے وقت، سحری کے وقت پہ اٹھیں، آخری وقت میں جو سحری کا مستحب وقت ہے اس وقت پر اٹھ کر سحری کی جائے۔ بہت سارے لوگ رات کو ہی کچھ کھا پی کے سو جاتے ہیں کہ جی دیکھا جائے گا اب کون اٹھے، لہٰذا بس رات کو جو کھایا پیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ اب سو جاؤ۔ یہ حقیقت ہے، یہ ہے کہ یہ روزے کا اہتمام نہیں ہے اس کے اندر۔
روزے کو اہتمام کے ساتھ رکھنا چاہیے. جب انسان روزے کے لیے سحری میں اٹھتا ہے تو سحری میں اس کا اٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے اس روزے کو کچھ اہمیت دی ہے. اہمیت دی ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کے اہتمام کے اوپر اجر بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں. تو اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا، اور پھر جس طریقے سے روزہ رکھ لیا، اب روزہ رکھنے کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب معدے کا منہ بند ہو جاتا ہے تو انسان کی زبان کھل جاتی ہے. چنانچہ اتنی باتیں جو عام طور پہ کرتے نہیں ہیں، رمضان کے اندر خوب باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بھئی کیوں کر رہے ہیں؟ دل بہلا رہا ہوں. کیسے دل بہلا رہے ہو؟ یہ بھوک لگی ہے، روزہ لگ رہا ہے، اس روزے کے لگنے کو بہلانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں. تو یہ رمضان المبارک کی بے ادبی ہے، روزے کی بے ادبی ہے کہ انسان یہ بات کہے کہ مجھے روزہ لگ رہا ہے. انسان اس بات کا اظہار اپنی زبان سے بار بار کرے. آج تو حال یہی ہے، جہاں چلے جائیں ابتدائی چند دن میں تو موضوع یہی ہوتا ہے، ہاں بھائی آج کا روزہ کیسا رہا، ہاں بھائی روزہ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. یہ رمضان المبارک کی بے ادبی ہے. اس بے ادبی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. سحری کا اہتمام کرنا چاہیے. سحری کا اہتمام کرنے کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ گناہوں سے بچائیں بلکہ اپنے آپ کو لایانی کاموں سے بچائیں. چونکہ عام طور پہ رمضان المبارک کے اندر اب کھانے پینے کا کام تو کوئی ہے نہیں، تو انسان سمجھتا ہے کہ جی میں تو فارغ ہوں. اب جب فارغ ہیں تو فراغت گزرتی ہے یا تو بات چیت کرنے میں، غیبت کے کرنے میں، یا پھر موبائل فون کے استعمال کے اندر وقت گزر جاتا ہے. آپ دیکھیں کئی نوجوان ہوتے ہیں عصر کے بعد بیٹھ کے موبائل فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں. بھائی کیا کر رہے ہو؟ ٹائم پاس کر رہا ہوں، افطار کے ہونے کا انتظار کر رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کی بے ادبی ہے. یہ رمضان المبارک کی بے ادبی ہے جس کا انسان ارتکاب کر رہا ہے. گویا وہ یہ بات کہہ رہا ہے اپنی زبان حال سے کہ اے اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، بس حکم ہے کسی طریقے سے ٹال رہا ہوں. تو رمضان المبارک کے روزوں کو اہتمام کے ساتھ رکھیں. جب انسان اہتمام کے ساتھ رکھتا ہے پھر اس روزے کے فوائد اور ثمرات جو احادیث میں موجود ہیں وہ انسان کو حاصل ہوتے ہیں. تو پہلا کام تو رمضان المبارک کے مہینے میں اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا. دوسرا کام تراویح کی نماز کا ادا کرنا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تراویح کو ایک عظیم الشان عبادت فرمایا. چنانچہ ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس کسی شخص نے بھی ایمان کی حالت کے اندر ثواب کی امید کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر تراویح ادا کی، اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. یہ کتنا بڑا درجہ ہے اللہ کی جانب سے، کتنے بڑا انعام ہے اس تراویح کے اوپر اللہ کی جانب سے. اور پھر اس تراویح میں اللہ نے 20 رکعتیں عطا فرمائیں. ان 20 رکعتوں کے اندر قرآن کریم کو سنا جائے. یہ قرآن کریم کا 20 رکعتوں میں سننا تراویح سے متعلق یاد رکھیے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چند سنتیں ہیں. پہلی سنت تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ سنت. دوسری سنت تراویح کے اندر ایک قرآن کریم کا مکمل کرنا. تیسری سنت پورے 30 دن یا 29 دن چاند دیکھ کر تراویح کا شروع کرنا، چاند دیکھ کر تراویح کا ختم کرنا. اور چوتھی سنت پوری 20 رکعت تراویح کا پڑھنا. آج لوگوں کے درمیان ایک سی سوال ہوتا ہے جی تراویح 8 رکعت ہے کہ 20 رکعت ہے؟ حقیقت یہ ہے ائمہ کے درمیان یہ اختلاف نہیں تھا کہ تراویح 8 رکعت ہے کہ 20 رکعت ہے. ائمہ کے درمیان اختلاف یہ تھا کہ تراویح 20 رکعت ہے کہ 36 رکعت ہے. اختلاف تو یہ تھا. تو اگر کسی شخص کو اختلاف میں پڑھنے کی بات ہے تو پھر 36 رکعت ادا کرے. 8 رکعت تو کہیں سے نہیں تھی. ہاں یہ 8 رکعت اصل میں اس تراویح کے بعد 8 رکعتیں تھیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے طور پہ پڑھا کرتے تھے. یہ ان 20 رکعت کے بعد تھیں. امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے کے اندر
جو مکہ کے رہنے والے لوگ تھے ان کا معمول تھا کہ وہ ہر 4 رکعت کے بعد جو وقفہ ہوتا تھا اس وقفے کے اندر 1 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر لیا کرتے تھے، ہر وقفے کے اندر 1 طواف۔ تو گویا 5 ترویحیں ہوتے ہیں، 5 مرتبہ یہ وقفے ہوتے ہیں، ان 5 وقفوں کے اندر 5 طواف، 5 مرتبہ ہوتے ہیں، 5 مرتبہ میں وتر ہو جاتے ہیں۔ اس ایک آخری کو چھوڑ دیا جائے تو 4 بچتے ہیں، تو 4 وقفوں کے اندر 4 مرتبہ طواف کر لیا کرتے تھے۔ مدینہ کے رہنے والے لوگوں نے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا کہ حضرت یہ مکہ والوں کو تو طواف کی نعمت ملی ہوئی ہے، یہ ہر ترویح کے اندر ہر 4 رکعت کے بعد 1 طواف کر لیتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی تم ہر 4 رکعت کے بعد 4 رکعت نفل پڑھ لیا کرو۔ تو اب یہ 4 ترویحیں اور 4 ترویحوں میں ہر ترویح میں 4 رکعتیں، گویا 16 رکعتیں یہ بن گئیں۔ تو یہ 16 رکعتیں تھیں اور 20 رکعتیں تراویح کی، ملا کے بنتی ہیں 36 رکعتیں۔ تو اختلاف تو یہ تھا کہ 36 رکعتیں پڑھنی ہیں کہ 20 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ تو بہرحال تراویح کے اندر یہ ساری سنتیں ہیں کہ انسان تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھے، اہتمام کے ساتھ اس کو جماعت کے ساتھ پڑھے، قرآن کریم کو مکمل سنے تراویح کے اندر، اور 20 رکعت تراویح پڑھے اور جماعت کے ساتھ پڑھے، پورا رمضان تراویح پڑھے۔ یہ ساری تراویح کی سنتیں ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اب پھر اس میں بھی یہی بات کہ تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم قرآن کریم کی اور تراویح کی کئی مرتبہ بے ادبی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ سب سے پہلے تو تراویح کی جو ڈھونڈ لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے سب سے شارٹ کٹ تراویح کہاں پہ ہو رہی ہے، وہ جگہ بتاؤ جہاں پہ سب سے مختصر وقت کے اندر تراویح ہوتی ہو۔ لوگ سوال کرتے ہیں جی چھٹے گیئر میں تراویح کہاں چلتی ہے، وہ جگہ بتا دو۔ حالانکہ اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ رمضان کی راتیں تو عبادت کی راتیں ہیں، بندہ ڈھونڈے کہ سب سے لمبی تراویح کہاں ہوتی ہے، جہاں پر تراویح بھی ہو، تراویح کے ساتھ ساتھ ہر 4 رکعت کے بعد قرآن کریم کی ان آیات کا مفہوم معنی بھی بتایا جاتا ہو، ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے 4 رکعت میں کیا قرآن پڑھا۔ اللہ کے برگزیدہ بندے ایسے بھی ہیں جو پوری رات اس کے اندر لگا دیتے ہیں۔ چنانچہ ایسے بہت ساری جگہوں پہ تراویحیں ہوتی ہیں کہ تراویح شروع ہوتی ہے عشاء کی نماز کے بعد، وہیں پر سحری کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر 4 رکعت کے بعد قرآن کریم کھول کے اس کی پوری تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ تو اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایسی جگہ ڈھونڈیں جہاں پہ قرآن سننے کا مزہ آ جائے، جہاں پر تراویح کے اندر پڑھنے کا اہتمام، قرآن کریم کو صحیح طور پہ پڑھنے کا اہتمام ہو۔ ہمارا معاملہ یہ کہ ہم یہ ڈھونڈتے ہیں سب سے شارٹ کٹ تراویح کہاں ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ ہم یہ ڈھونڈتے ہیں جی 6 روزہ پڑھ لو، 10 روزہ پڑھ لو، تاکہ ایک یہ بہت بڑا بوجھ ہے کسی طرح سے بھگتا لیں، پھر اس کے بعد جا کے دیکھی جائے گی۔ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ جتنی تراویحیں شروع کی، 6 روزہ ہو 10 روزہ ہو، یہ سب ہمارے بڑوں کی شروع کردہ تراویح ہیں۔ ان سب کے پیچھے مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم 6 دن پڑھ کے تراویح سے فارغ ہو جائیں، 10 دن تراویح پڑھ کے فارغ ہو جائیں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی شخص لمبا قیام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک بہت اچھا آپشن موجود ہے۔ ایک شخص 1 سے زائد قرآن کریم سننا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک فیسلٹی موجود ہے، 1 سے زائد قرآن کریم سنیں۔ تو یہ تراویح کو بھی اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ تراویح کا ایک انعام تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اس کے ذریعے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تراویح ایک بہت بڑی اللہ کی جانب سے نعمت ہے، کاش کہ اللہ اس کے بندے اللہ کی اس عطا کردہ نعمت کو سمجھ لیں۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ فرماتے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت سورہ علق کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ گویا اللہ رب العزت نے اپنے قرب کا طریقہ سجدہ بتا دیا۔ فرماتے ہیں یہ 20 رکعت تراویح ہیں اور اس کے اندر 40 سجدے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے روزانہ 40 مقامات قرب انسان کو عطا ہو رہے ہیں۔ یہ 40 سیڑھیاں ہیں جس سے تم اللہ کے قریب پہنچ جاؤ گے۔ پھر اگلے دن 40 اور مقامات چڑھ جاؤ، پھر اس کے دن اگلے 40 مقامات اور چڑھ جاؤ۔ ایسے تم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کے تراویح ادا کرتے جاؤ،
30 دن کے اندر روزانہ 20 سیڑھیاں تمہیں فقط تراویح کے ذریعے سے چڑھنے کا موقع مل جائے گا، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا، اللہ کا وصل نصیب ہو جائے گا۔ تو لہٰذا تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری چیز، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شہر رمضان شہر القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ تو قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ ہمارے بڑے کثرت سے اس مہینے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ یہاں جس کئی مرتبہ عرض کر چکا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا معمول تھا رمضان المبارک میں 63 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، 3 قرآن کریم تراویح میں، اور روزانہ 2 قرآن کریم ختم کرتے تھے تلاوت کرتے ہوئے، تو گویا 60 قرآن یہ ہو گئے، اتنی کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ عام دنوں میں معمول تھا 1 قرآن کریم پڑھنے کا، جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو فرماتے تھے کہ اس کے بعد بس میں ہوتا تھا اور قرآن ہوتا تھا۔ تو ہمارے بڑوں نے اس طریقے سے زندگی گزاری ہے، رمضان کے اندر اتنی کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، تلاوت کر کر کے تھکیں اور تھک تھک کر قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور جب تھک جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ یہ جسم دنیا کے لیے سینکڑوں بار تھکا، آج پہلی مرتبہ آپ کی خاطر، اے اللہ آپ کے دین کی خاطر، آپ کی محبت کے لیے، آپ کے کلام کے لیے اللہ یہ جسم تھک رہا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بندہ رمضان المبارک میں انتھک محنت کر کے رمضان کا مہینہ پورا کر لے تو جو تھکاوٹ ہوگی چند دن آرام کرے گا اتر جائے گی، تو جو جسم کی تھکاوٹیں ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گی، مگر جو اس پر ملنے والا اجر ہے وہ قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا۔ لہٰذا کچھ اپنے آپ کو کمر بستہ کر لے بندہ، تو پہلا کام روزوں کا اہتمام کرنا، دوسرا کام تراویح کا اہتمام کرنا، تیسرا کام قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا کثرت کے ساتھ، اور چوتھا کام دعاؤں کا اہتمام کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ بالخصوص اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ 2 اوقات رمضان المبارک میں ایسے ہیں کہ جس وقت پر مانگی گئی دعا اللہ رب العزت رد نہیں فرماتے۔ ایک فرمایا سحری کے وقت پر، تہجد کے وقت پہ انسان جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کو رد نہیں فرماتے، اور دوسرا فرمایا کہ جو دعا بندہ افطار سے پہلے مانگتا ہے اللہ اس دعا کو بھی رد نہیں فرماتے۔ اور ہم ان دونوں اوقات کے اندر غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ سحری کا وقت ہوتا ہے تو سوتے میں سے بس اٹھے، جلدی جلدی کچھ کھایا پیا، اور اس کے بعد بس فجر پڑی اور بستر پہ۔ اس وقت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کی جانب سے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کے سوال کو پورا کیا جائے، ہے کوئی جس کی کسی ضرورت کو پورا کیا جائے، ہے کوئی اپنی مغفرت کا طلبگار جس کی مغفرت کر دی جائے، کہ اللہ کی جانب سے سوالات ہو رہے ہوں اور ہم غفلت کے اندر پڑے ہوں۔ تو پہلا کام سحری کے وقت پر اللہ رب العزت کے سامنے رجوع کر کے اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کا اہتمام کرنا، اور دوسرا افطار کے وقت پر، اس وقت پر اللہ رب العزت سے دعائیں کا کرنا۔ افطار سے 15 منٹ 20 منٹ پہلے سارے گھر والے دسترخوان پہ بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کے بعد اللہ کے دربار میں دعائیں مانگیں کثرت سے۔ اس وقت پہ ہماری غفلت یہ ہوتی ہے کہ خواتین کچن کے اندر ہوتی ہیں اور مرد حضرات دسترخوان کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، کون سی چیز کی کمی ہے، کیچپ رہ گیا وہ لے آؤ، کھجور رہ گیا وہ لے آؤ، فلاں چیز رہ گئی ہے یہ لے آؤ، اسی چیزوں کی کیلکولیشن کے اندر، اور جو وقت بچ جاتا ہے آپس کی گفتگو یہی ہوتی ہے، بھئی کتنا ٹائم رہ گیا، اب دیکھو کتنا ٹائم رہ گیا، اب چیک کرو کتنا ٹائم رہ گیا۔ یہ جو یہ وقت تھا، یہ قیمتی ترین وقت تھا، ہم نے اس وقت کو غفلت میں گزار دیا، اور پھر ہم ساری زندگی شکوے کرتے پھرتے ہیں، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ اللہ سے مسئلے حل کرانے کا وقت تھا یہ۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت سے مسائل کو حل کروائیں، اہتمام کریں کہ صبح بھی، سحری کے وقت پر بھی اور افطار کے وقت پہ بھی اللہ رب العزت سے خوب گڑ گڑا کے مانگیں گے، اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو اس رمضان میں حل کرانا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے ایک شخص کو کوئی ایک چیک کاٹ کے دے دے کہ بھئی یہ چیک ہے، اس پہ میں نے دستخط کر دی ہیں، یہ بلینک چیک ہے، جتنا اماؤنٹ لکھنا چاہو لکھ دو، تو وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس کو
یہ بات کی اتھارٹی مل گئی، بھائی جتنے پیسے کاٹنے ہیں، جتنے پیسے چاہیے اتنے اس کے اوپر اماؤنٹ لکھ دو۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی جانب سے انسانوں کو 60 بلینک چیک مل گئے کہ میرے بندوں یہ وقت ہے دعا کی قبولیت کا، جو مانگو گے اللہ اس دعا کو تمہارے لیے قبول فرمائے گا۔ مانگو، کیا مانگ سکتے ہو؟ تمہاری مانگ کتنی ہے؟ مانگ کے دکھاؤ ذرا۔ تمہاری طلب کتنی ہے؟ ذرا اپنی طلب کا اظہار کر کے دکھاؤ۔ لہٰذا اس وقت پر اللہ رب العزت کے دربار میں دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ بھی رمضان المبارک کے اعمال میں سے ایک ہے۔ اور پانچویں چیز اللہ کے راستے میں صدقات کا کرنا، اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا۔ اگر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کی جائے، مگر اس سے ہٹ کر کچھ نہ کچھ مال اللہ کے دربار میں صدقہ کرنا۔ اور یاد رکھیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے امیر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق، انسان کی حیثیت ہے کہ وہ 10 روپے نکال سکتا ہے، 10 روپے اللہ کے راستے میں نکالے۔ اس کی حیثیت ہے 10,000 نکال سکتا ہے، 10,000 نکالے۔ اس کی حیثیت ہے 10 لاکھ یا 10 کروڑ نکالے، اپنی حیثیت کے مطابق نکالے۔ لیکن کچھ نہ کچھ مال اللہ کے راستے میں روزانہ کی بنیاد پہ خرچ کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام دنوں کے اندر بھی بڑے سخی تھے، مگر جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اپنے عروج پہ ہوا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ جیسے ایک تیز ہوا کا جھونکا چلتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طریقے سے سخاوت کا اظہار فرمایا کرتے تھے اور خوب اللہ کے دربار میں خرچ کیا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ تو ہم بھی اپنی استطاعت کے مطابق روزانہ کچھ نہ کچھ مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اہتمام کریں۔ یہ 5 کام ہو گئے۔ اور چھٹی بات کہ اللہ رب العزت کے نافرمانی سے انسان اس رمضان المبارک کے اندر بچے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اگر گناہ ہو گئے تو پھر ہم سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے پھر، کہ اللہ کی رحمت ہر طرف سے برس رہی ہو اور ہم اس کے اندر بھی اللہ کی نافرمانی کے اندر لگے ہوں، اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑنے کے اندر لگے ہوں، تو واقعی پھر ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کے بعد بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بد دعا پر آمین کے الفاظ کہے ہیں۔ تو واقعی پھر تو ہماری اس ہلاکت کے اندر تو کوئی شبہ ہی نہ رہا کہ اگر ہم رمضان المبارک کے اندر بھی گناہوں کے اندر لگے رہے، رمضان المبارک کے اندر بھی اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ لہٰذا نافرمانیوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ اور 7ویں بات کہ اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کا اہتمام کرنا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی عظیم الشان سنت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا اہتمام فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر سال اعتکاف کا اہتمام کیا۔ ایک سال ایسا تھا کہ جس سال نبی علیہ السلام اعتکاف نہیں کر سکے، اس لیے نہیں کہ کوئی گھر کی مصروفیت تھی، بلکہ ایک غزوے کے اندر شریک تھے، جہاد کے اندر شریک تھے، اس لیے اعتکاف نہ کر سکے۔ اگلا سال جب آیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، 10 دن اس سال کا اعتکاف اور 10 دن گزشتہ سال کی قضا کے طور پہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عبادت کا اتنا اہتمام کیا ہے، ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی اعتکاف کے اندر بیٹھیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا حقیقتاً ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک فقیر جو کسی سخی کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھ جائے کہ مجھے جو ملنا ہے وہ یہیں سے ملنا ہے۔ معتکف بھی اللہ سے یہی بات طلب کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ مجھے ملنا ہے تو فقط آپ ہی کے در سے ملنا ہے، میں آپ کے در کو چھوڑ کے کہیں اور نہیں جا سکتا، یہی در ہے، لہٰذا اے اللہ میں نے اس در کو پکڑ لیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں رمضان المبارک کی ان ساعات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے صحیح معنوں میں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبہ کر لیجیے، پھر دعا کرتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے کریم آقا، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد پیدا فرما. اے کریم آقا، رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم آقا، آپ کے نیک برگزیدہ بندے اس رمضان المبارک کا استقبال اللہ نیکیوں کے پلندروں کے ساتھ کرتے ہیں. اے اللہ، جب ہم اپنی نام اعمال کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے نام اعمال میں گناہوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. اے اللہ، لوگ نیکیوں کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کریں، اے اللہ ہم گناہوں کے ساتھ استقبال کریں تو اے اللہ یہ تو بہت بڑی محرومی کی بات ہوگی. اے کریم آقا، اس رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمارے تمام گناہوں کو اے اللہ معاف فرما. اللہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ آئندہ کے لیے ہماری گناہوں سے حفاظت فرما، اللہ ہماری آئندہ کے لیے گناہوں سے حفاظت فرما. اللہ آپ کی رحمت کے سوا ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے. اے اللہ آپ کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے. اے اللہ ہم کمزور ہیں، آپ قوی ہیں، کمزور ہمیشہ قوی کو مدد کے لیے پکارتا ہے. اے اللہ ہم آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. آپ کی ذات تو وہ ہے جس نے جب کبھی آپ کو پکارا اللہ آپ نے اس کی پکار پر لبیک فرمایا. اللہ ہم آپ کے گناہگار بندے لیکن آپ ہی کے بندے ہیں، آپ کے بندے ہونے کا اقرار کرتے ہوئے اللہ آپ سے دعا کرتے ہیں، میرے مالک مہربانی ہم پر فرما دیجئے، اللہ رحمت ہم پہ فرما دیجئے. رمضان المبارک کا استقبال گناہوں سے پاک صاف کر کے اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک رحمتوں کا معاملہ فرما. اللہ رمضان المبارک میں ڈٹ کر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. رمضان المبارک میں خوب اپنی یاد والی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں اے اللہ ہمیں اپنے آپ سے اے اللہ لو لگانے کی توفیق عطا فرما. اللہ آپ اپنے آپ سے ہمیں لو لگانے کی توفیق عطا فرما. رمضان المبارک کے اندر ہماری گناہوں سے حفاظت فرما، لا یعنی کاموں سے ہماری حفاظت فرما، رحمتوں کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما. پروردگار عالم جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما. میرے مالک جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، اللہ تمام لوگوں کو ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما. اے کریم آقا ہمارے ساتھ رحمتوں کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. پروردگار عالم جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اپنی رحمت سے عطا فرما. اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما. اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کی حفاظت فرما. جو لوگ اس ملک کے اسلام کے دشمن ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چن چن کے دفع دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.